سید علی گیلانی ہند مخالف کشمیری تحریک کا پوسٹر بوائے جس نے ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے کا نعرہ لگایا۔ سید علی گیلانی کے اجداد مشرق وسطیٰ سے ہجرت کر کے کشمیر میں آباد ہوئے تھے۔ وہ شمالی کشمیر کے سوپور قصبے میں ڈورو گاؤں کے ایک آسودہ حال گھرانے میں 29 ستمبر 1929 کو پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم سوپور میں حاصل کرنے کے بعد وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے اورینٹل کالج لاہور چلے گئے، جہاں وہ جماعت اسلامی کے بانی مولانا مودودی کے خیالات اور علامہ اقبال کی شاعری سے بے حد متاثر ہو کر لوٹے۔ سید علی گیلانی نے علامہ اقبال کی فارسی شاعری کے ترجمے پر مشتمل 3 کتابیں تصنیف فرمائیں۔ کشمیر واپسی پر انہوں نے جماعت اسلامی میں شمولیت اختیار کی۔ شعر و سخن سے شگفت اور حسن خطابت کی وجہ سے بہت جلد جماعت کے اہم رہنما کے طور پر مشہور ہو گئے۔ انہوں نے 1977، 72 اور 87 میں جماعت اسلامی کے ٹکٹ پر الیکشن بھی جیتا۔ مقامی اسمبلی میں وہ مسئلہ کشمیر کے حل کی وکالت کرتے رہے، تاہم 87 رکنی ایوان میں جماعت کو چند سیٹیں ہی ملی تھیں، لہٰذا ان کی سیاست اسمبلی کے اندر حاشیے پر ہی محیط رہی۔ 1987 میں گیلانی نے مسئلہ کشمیر کے حل کی حامی کئی پاکستان نواز تنظیموں کے اتحاد مسلم متحدہ محاذ کی حمایت میں الیکشن لڑ کر اس وقت کے وزیر اعلیٰ فاروق عبداللہ کو تاریخی چیلنج پیش کیا، تاہم انتخابات میں بدترین دھاندلیوں اور کانگریس کی حمایت سے فاروق عبداللہ اقتدار برقرار رکھنے میں کامیاب ہو گئے اور سید علی گیلانی سمیت محاذ کے اور بھی امیدواروں نے الیکشن جیت لیا۔ چند سال بعد جب کشمیر میں پاکستان کی حمایت سے ہمہ گیر مسلح شورش برپا ہوئی اور محاذ کے ایک رکن اسمبلی عبدالرزاق بچرو پراسرار حالات میں مارے گئے تو گیلانی سمیت چاروں ارکان اسمبلی کی رکنیت سے مستعفی ہو گئے۔ ان کے ساتھ روشن خیال پیپلز کانفرنس کے رہنما عبدالغنی لون نے بھی استعفیٰ دیا اور دونوں نے تحریک آزادی کی حمایت کا اعلان کر دیا، لیکن صرف 2 سال کے اندر اندر کشمیر میں گورنر راج نافذ ہوا اور فاروق عبداللہ لندن میں مقیم ہو گئے۔ گیلانی نے مسلح تحریک کی کھل کر حمایت کی اور اسے کشمیر کی طرف سے تنگ آمد بے جنگ آمد کے مصداق ایک رد عمل قرار دیا۔ انہوں نے کشمیر کو پاکستان کا قدرتی حصہ قرار دے کر مسئلہ کشمیر کو تقسیم ہند کا نامکمل ایجنڈا قرار دیا۔ 1990 کی دہائی میں گیلانی ایک مقبول عام پاکستان نواز رہنما کے طور پر ابھرے، لیکن عبدالغنی لون کے ساتھ ان کے نظریاتی اختلافات کھل کر سامنے آئے۔ گیلانی مسئلہ کشمیر کو اسلامی مسئلہ کہتے تھے جبکہ لون اسے خالص سیاسی مسئلہ قرار دیتے تھے۔ اسی دوران اسلام آباد نے پاکستان نواز مسلح گروپوں کی کھل کر حمایت کی اور لبریشن فرنٹ جیسی تنظیموں کو نظر انداز کیا، جس کے نتیجے میں حزب المجاہدین، جس کی حمایت دیگر پاکستان نواز گروپ کر رہے تھے، اور بھارت اور پاکستان سے مکمل آزادی کی خواہاں جماعتوں کے درمیان نظریاتی جنگ چھڑ گئی۔ سینکڑوں عسکریت پسند تصادموں میں مارے گئے۔ اسی پس منظر میں گیلانی اور لون نے کل جماعتی حریت کانفرنس کے قیام میں کلیدی کردار نبھایا اور نظریاتی جنگ تھم گئی۔ حریت میں دونوں مکاتب فکر کی جماعتیں تھیں۔ حریت کانفرنس نے اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل کو بنیادی مطالبہ بنایا اور کشمیریوں، پاکستان اور انڈیا کے درمیان بیک وقت مذاکرات کو متبادل کے طور پر پیش کیا، لیکن 1996 میں سخت ترین فوجی محاصرے میں ہوئے انتخابات کے بعد جب فاروق عبداللہ نے دوبارہ اقتدار سنبھالا تو نئی دہلی نے علیحدگی پسندوں کے ساتھ 2 طرفہ مذاکرات کی کوششیں شروع کر دیں۔ امریکہ پر 9/11 حملوں کے بعد پاکستان کی خارجہ پالیسی آزمائشی دور سے گزر رہی تھی۔ ملک کی کمان فوجی حکمران پرویز مشرف کے ہاتھ میں تھی اور امریکہ نے پاکستان کو دہشت گردی مخالف جنگ میں حلیف بنا لیا تھا۔ اٹل بہاری واجپئی اور منموہن سنگھ دونوں کی حکومتوں نے حریت قیادت کے ساتھ مذاکرات کی کئی کوششیں کی، لیکن ہر بار گیلانی ان مذاکرات کو فضول مشق اور وقت گزاری سے تعبیر کرتے رہے، جس کی وجہ سے ان مذاکرات کو عوامی حمایت حاصل نہ ہو سکی۔
مذاکرات کی مخالفت پر دلی میں اکثر حلقوں نے گیلانی کے اعتراض کو پاکستانی کارستانی بتایا، لیکن جب مشرف نے اقوام متحدہ کی قراردادوں کو کنارے کر کے مسئلہ کشمیر کے حل کا 4 نکاتی فارمولہ پیش کیا تو سید علی گیلانی نے اس کی بھرپور مخالفت کی۔ دہلی میں پاکستانی سفارت خانے میں مشرف اور سید علی گیلانی کے درمیان 2005 میں ہونے والی ملاقات میں انہوں نے پرویز مشرف سے کہا کہ انہیں کشمیریوں کا اعتماد میں لیے بغیر ان کے سیاسی مستقبل کا یک طرفہ فیصلہ کیسے کر لیا۔ گیلانی کی رخصت کے بعد مشرف نے ٹھیٹھ پنجابی میں اپنے ساتھیوں سے کہا کہ بابا جی نوں گل سمجھ نہیں آندی، انہاں نوں کی پتہ ٹیکٹیکل ریٹریٹ کی ہوندا ہے۔ سینٹرل یونیورسٹی آف کشمیر میں قانون کے پروفیسر شیخ شوکت حسین کہتے ہیں کہ پاکستان کو چیلنج کرنے سے گیلانی کی مقبولیت میں اضافہ ہوا، ان کا موقف مزید مضبوط ہو گیا اور وہ نوجوانوں کے لیڈر بن گئے۔ احتجاجی مظاہروں میں نوجوان ان کی تصویر ایک انقلابی رہنما کے طور پر بلند کرنے لگے۔ 2014 میں جب نریندر مودی نے نئی دہلی میں بی جے پی کی غالب اکثریت کے ساتھ اقتدار سنبھالا تو کشمیر کی تئیں نئی دہلی کا رویہ سخت ترین ہو گیا۔ خدشات اور خوف کی فضا کے بیچ حریت کانفرنس کے ماڈریٹ حلقوں کا لہجہ گیلانی کے ساتھ ملنے لگا اور نظریاتی اختلاف کے باوجود میر وائس عمر فاروق، سید علی گیلانی اور یاسین ملک کی سیاسی سمت ایک جیسی نظر آنے لگی۔ 2016 میں مقبول اکثریت پسند کمانڈر برہان وانی کی ہلاکت کے بعد برپا ہونے والی عوامی تحریک نے تینوں رہنماؤں کو مشترکہ مزاحمتی فورم نامی بینر تلے اکٹھا کر لیا اور عوام کی غالب اکثریت نے اس اتحاد پر اطمینان کا اظہار بھی کیا، کیونکہ فورم کی اپیلوں پر ہڑتالیں ہوتی تھیں اور مظاہرے بھی ہوتے تھے۔ اس فورم کی قیادت میں ہی ہند مخالف تحریک 2019 کے موسم گرما تک چلی، لیکن نریندر مودی کے دوبارہ برسر اقتدار آتے ہی جماعت اسلامی اور لبریشن فرنٹ کو کالعدم قرار دیا گیا اور سینکڑوں رہنماؤں سمیت یاسین ملک کو بھی جیل میں بھیج دیا گیا۔ گیلانی پہلے ہی کئی برسوں سے گھر میں نظر بند تھے۔ پھر اسی سال 5 اگست کو کشمیر کی خصوصی آئینی حیثیت کے خاتمے کا اعلان کر دیا گیا، جس کے نتائج کشمیری آج بھی قدغنوں، گرفتاریوں اور خوف و ہراس کی صورت میں بھگت رہے ہیں۔ سید علی گیلانی کے موقف کو اس قدر مقبولیت کیوں ملی؟ اس کے جواب میں تجزیہ نگار اعجاز ایوب کہتے ہیں، کشمیریوں نے شیخ محمد عبداللہ کو اپنا نجات دہندہ سمجھ کر اسے خوب پیار دیا، لیکن 22 سال تک رائے شماری کی تحریک چلانے اور اتنی ہی مدت جیل میں گزارنے کے بعد 1971 میں جب انہوں نے اندرا گاندھی کے ساتھ سمجھوتہ کر کے کشمیر کا اقتدار سنبھالا تو کشمیریوں کی توقعات کا قتل ہو گیا۔ گیلانی نے موقع دستیاب ہونے کے باوجود کوئی سمجھوتہ نہیں کیا اور لوگوں کو گیلانی میں 1971 سے پہلے والا شیخ عبداللہ نظر آیا۔ مبصرین کہتے ہیں کہ گیلانی اپنے درینہ موقف کی صورت میں ایسا سیاسی اور نظریاتی ورثہ چھوڑ گئے ہیں جو مختلف اور متضاد نظریات رکھنے والے لوگوں کو بھی متحد کرتا ہے۔ ہند مخالف کشمیری تحریک کے بانی سید علی گیلانی 1 ستمبر 2021 کو اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔